جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد کا مطالعہ کر رہے تھے کمپیریٹیو فقہ میں۔ تو آج ہم نے جس چیز کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مجاہدین کی فضیلت یا مجاہد کی فضیلت کے بارے میں کیا نصوص ہیں، روایات ہیں، شہادت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور کچھ اور صفات خاص طور پہ لشکروں کے حوالے سے یا قائدین کے حوالے سے۔ تو المجاہد خیر الناس، مجاہد جو ہے وہ لوگوں میں سب سے بہتر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں بہترین انسان کی خبر نہ دوں؟ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اور کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جس کا درجہ اس کے بعد ہے؟ اور وہ کون ہے؟ رجل معتزل فی غنیمہ، ایسا آدمی جو سوسائٹی سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھا ہے، چند بکریاں لے کے، اور اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ یعنی دو لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ وہ بہترین لوگ ہیں۔ یہ خاص طور پہ فتنے کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ فتنے کے دور میں آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں، مجاہد بن کے زندگی گزار لو، لیکن ایسا مجاہد جو فتنہ پروموٹ نہ کرے، فتنے کے خاتمے کے لیے کام کرے۔ بہت دفعہ میں وہ جہاد جو ہے نا وہ فساد بن جاتا ہے، وہ فتنے کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حرم میں بیٹھے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ جی آپ صحابی رسول ہیں، اور اس زمانے میں یہ حجاج کا فتنہ خاص طور پہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر تھا، عروج پر تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پھر معاملہ ہوا، وہ حجاج کے دور میں 73 سے 75 ہجری کے درمیان بیت اللہ کا محاصرہ بھی کیا گیا، خانہ کعبہ پہ سنگ باری بھی ہوئی، اور پھر جو بھی قتل و غارت ہوئی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی، نہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی تھی، نہ ادھر سے بنو امیہ کے حکمران کی۔ یہ پیرالل آپ کہہ لیں دو خلافتیں قائم ہو گئی تھی۔ حجاز میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت رضی اللہ تقریباً 7-8 سال رہی، اور شام اور دیگر علاقوں میں بنو امیہ کی حکومت رہی۔ تو وہ پھر دونوں کی بیعت نہیں کرتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کا اجماع نہ ہو جائے جس کے اوپر، میں اس پہ بیعت نہیں کروں گا۔ تو اسی صورتحال میں کوئی شخص ان کے پاس آیا جب کہ وہ حرم میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ جی قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو آپ کو جو ہے وہ فتنے کے خاتمے کے لیے قتال کرنا چاہیے، جس کو بھی آپ فتنہ سمجھتے ہیں، عبداللہ بن زبیر کو سمجھتے ہیں یا بنو امیہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس پہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے قتال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور فتنہ ختم ہو گیا، یعنی شرک، جزیرۃ العرب سے شرک مٹ گیا، ختم ہو گیا، کفر ختم ہو گیا۔ اب تم یہ چاہتے ہو کہ ہم قتال کریں تاکہ فتنہ بڑھ جائے، تو میں تو یہ نہیں کرنے والا۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان باہمی لڑائی، یعنی پہلے فتنے سے مراد انہوں نے شرک کا خاتمہ، دوسرے سے مسلمانوں کے درمیان باہمی لڑائی۔ تو یہ چیز بہت عام ہے کہ اگر تو فتنہ ختم ہوتا اس کے جہاد سے تو پھر تو اس سے بہترین کوئی شخص نہیں، ٹھیک ہے۔ اور فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد اب ظاہری بات ہے ظلم ہے۔ فتنے سے مراد جو کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جو ظلم ہے، تو وہ بہترین شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے۔ اس کے بعد پھر وہ ہے جو فتنے کے زمانے میں لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہے، یعنی اب اسے لگتا ہے کہ بھئی اگر تو میں جہاد میں چلا گیا تو کہیں فتنے کا نہ شکار ہو جاؤں۔ مطلب بہت دفعہ میں وہ جہاد ہوتا نہیں ہے، اس کو ٹائٹل جہاد کا دے دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ہی پرنسپل ہے جو مجھے بات سمجھ میں آئی نا سارے غور و فکر کے بعد، مسلمانوں کی باہمی لڑائی کبھی جہاد نہیں ہے۔
کبھی جہاد نہیں ہے، اس کو قرآن مجید جہاد کا ٹائٹل دیتا ہی نہیں ہے۔ جہاں دونوں طرف کلمہ گو ہوں، جہاد ہمیشہ کفار سے ہوتا ہے، نان مسلمز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جہاں تو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہے تو ہاں اس پہ جہاد کا ٹائٹل ہے، قرآن کا انداز یہی ہے۔ جو لوگ نکلتے ہیں کہ جی حکومت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، نہیں دیکھیں، اس کو ہماری فقہ میں بھی جو اصطلاح ہے نا وہ خروج کی ہے، بغاوت کی ہے یا خروج کی ہے۔ سارا آپ کا لٹریچر اسی سے بھرا پڑا ہے۔ خروج علی الحکام کی جو بحثیں، حاکموں کے خلاف خروج کرنا، یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ مسلمان کی مسلمان سے لڑائی جہاد ہے۔ ہاں جہاں پہ بھی کانٹیکس ہے کافروں کے ساتھ لڑائی کو جہاد۔ باقی مسلمان مسلمان کے ساتھ جو لڑتا ہے اس کو قرآن نے کیا نام دیا؟ اس کو قتال کا نام دیا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ٹھیک ہے، اہل ایمان جب آپس میں لڑ پڑے، مسلمانوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ صلح کروا دو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، صلح کروا۔ ہاں اگر صلح کروانے کے بعد اب ان میں سے کوئی ایک صلح کو توڑ دیتا ہے تو اب اس سے لڑائی کرو، جہاد اسے پھر بھی نہیں کہا۔ ہاں یہ کہا ہے کہ اب صلح ہو گئی ہے تو اب وہ کیوں زیادتی کر رہا ہے، تو اب سارے مل کے اس سے لڑائی کرو۔ کس لیے؟ تاکہ اسے اس بات پہ مجبور کرو کہ بھئی جس بات پہ صلح ہوئی ہے اس پہ آ جاؤ بس۔ اور جب وہ آ جائے تو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، جب آ جائے تو اب اس کی جان چھوڑ دو، دوبارہ صلح کے اوپر آ جائے تو اب پھر جان چھوڑ دو، کیونکہ مقصود جو ہے، اب ظاہری بات ہے کوئی خاتمہ تو نہیں ہے نا ان کا، مٹانا تو نہیں ہے، مقصود تو یہ بھی نہیں ہے کہ کافروں کو مٹانا ہے، لیکن کافروں کے حوالے سے بھی اسلام نے جو بات کی ہے جہاد کو الاؤ کیا، وہ اس لیے کہ ان کے ظلم جب مسلمانوں کے اوپر بڑھ جائے تو اللہ نے ان کے خلاف جہاد۔ تو جہاد ایک مقدس اصطلاح ہے، اس کا استعمال مسلمانوں کے خلاف کرنا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، ایک بہت بڑی بدعت ہے جو اس پچھلی صدی کی بدعت ہے۔ یعنی سلف میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی کو جو ہے وہ جہاد قرار دیا گیا۔ تو فتنے کے زمانے میں دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کہ بندہ الگ تھلگ ہو کے پہاڑ کی چوٹی پہ چند بکریاں لے کے اپنا گزارا کرے، اللہ کے حقوق ادا کرے، نماز روزہ کرے بس۔ تو یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے سیکنڈ نمبر پہ یہ شخص۔ اور بدترین آدمی کون ہے؟ رجل یسأل باللہ ولا یؤتی بہ، جس سے اللہ کے نام پہ سوال کیا جائے لیکن وہ کچھ دے نہ، یعنی جس سے بھی اللہ کے نام پہ کچھ سوال کیا جائے تو کچھ نہ کچھ دے دیا کرے، اللہ کا نام دیکھ کے دے دیا کرے۔ اس کی حالت نہیں، ظاہر بات ہے اس کی حالت دیکھے گا تو بہت دفعہ میں سوچے گا۔ کچھ تو ایسے ہیں جو پروفیشنل بیکرز ہیں، اپنے حلیہ سے ہی نظر آ رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اور بعض اوقات ایک بندہ ہے بہرحال وہ آ کے آپ کے سامنے روتا ہے، روتا دھوتا ہے، یہ مسائل ہیں، وہ ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب بہت دفعہ میں ہم کہتے ہیں بھائی جھوٹی کہانی سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر انداز یہ ہے حدیث میں، نہیں کچھ نہ کچھ دے دو۔ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے جھوٹ بھی ہے وہ، لیکن اوورال اگر ہم سوچے بھی تو حالات لوگوں کے ایسے ہیں، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، کسی اور ضرورت کے لیے پیسے چاہ رہا ہو، لیکن کہانی کوئی اور سنا رہا ہو کہ شاید اس نام پہ لوگ مجھے پیسے دے دیں کہ میرے گھر میں میری اماں کو کینسر ہے، ہو سکتا ہے مسئلہ اس کا کھانے پینے کا ہو، تو اس حد تک تو جھوٹ ہوگا اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک اور روایت ہے، ای الناس افضل، بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مومن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسی و مالی، اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرے۔ پھر کہا گیا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مومن جو گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں اللہ کا تقوی اختیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اس لیے چھوڑے بیٹھا ہے تاکہ ان کے شر سے بچ سکے۔ یعنی بہترین تو وہ ہے جو جہاد کر رہا ہے۔ سوسائٹی میں آپ نے رہنا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ایکٹیو ہو کے رہنا ہے، پیسے ہو کے نہیں رہنا۔ سوسائٹی میں اگر آپ پیسے ہو کے رہیں گے تو سوسائٹی آپ کو افیکٹ کرے گی، انوائرمنٹ افیکٹ کرتا ہے نا، متاثر کرتا ہے آپ کو، یا آپ ماحول کو چینج کریں گے یا ماحول آپ کو چینج کر دے گا۔
تو آپ ایک ایکٹیو ایجنٹ کے طور پہ ماحول میں رہیں، یہ مراد ہے۔ مجاہد سے مراد یہ کسی بھی بات یہ تھوڑی ہے کہ تلوار لے کے روزانہ گلی میں نکل جائے، مطلب یہ ہے کہ ایک ایکٹیویزم ہونا چاہیے جسے ہم تحریکیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت، تبلیغ، یہ بھی جہاد کا ایک لیول ہے، یہ بھی جہاد میں آتا ہے، جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا ہے۔ تو بہترین انسان تو وہی ہے، ٹھیک ہے، جو ایکٹیو دائی کے طور پہ، پریچر کے طور پہ وہ موجود ہے۔ اور دوسرا، اب جو یہ کہے کہ جی بھائی ایکٹیویزم اب خطرہ ہے، باہر آپ نکلو گے، آپ ایکٹیو ہو کے رہو گے تو بجائے لوگوں کی اصلاح کرنے کے خود بھی فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ جس کو یہ ڈر اور خوف ہو تو پھر وہ سوسائٹی سے نکل جائے، بادیہ نشین ہو جائے، کہیں گاؤں دیہات میں نکل جائے، ڈیزرٹ صحرا میں نکل جائے، بس چند ایک بکریاں رکھے، اپنا گزر بسر کرے، زندگی کے دن پورے کرے اور فتنوں سے بچ کے زندگی گزار جائے۔ تو دو ہی صورتیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ فتنے کا حصہ بن جائے۔ اور سب سے بڑا فتنہ ہم نے کیا کہا ہے؟ آپ وسلم کی حدیثیں گواہ ہیں کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جانا، سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں کی باہمی لڑائی، اس سے بچنا چاہیے۔ تو امام شافعی کا موقف کیا ہے کہ اختلاط افضل ہے، اختلاط کیا افضل ہے، یہ بات درست ہے، کیونکہ حدیثوں میں بھی انداز یہی ہے کہ اختلاط افضل ہے، لیکن مطلب لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا۔ دوسری جو اصطلاح ہوتی ہے نا اس کو عزلت کہتے ہیں نا، عزلت نشینی، گوشہ نشین ہو جانا۔ تو اختلاط افضل ہے، لیکن جب تک جہاد کی شان کے ساتھ ہو، مجاہد کی فضیلت کے ساتھ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ پھر عزلت نشینی ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ مذاہب کا یا طوائف کا، یا جیسے حضرات صوفیہ میں یہ موقف معروف رہا ہے کہ اعتزال جو ہے نا، گوشہ نشین ہو جانا، عزلت نشینی، یہ زیادہ افضل ہے۔ معتزلہ کا کیا تھا؟ نہیں، معتزلہ کا یہ نہیں تھا، معتزلہ تو خروج کے قائل تھے۔ ہاں، ان کے معتزلہ کے 5 بنیادی پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے، ان 5 میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور وہ بھی حکمران کو شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں۔ یہ تو خروج کے قائل رہے ہیں معتزلہ، اسی وجہ سے جو ہے وہ ہاں، وہ 5 ان کے بیسک پرنسپلز ہیں، منزلہ بین المنزلتین، اور ایک ان میں سے عدل بھی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مجاہد کے لیے جنت کی بشارت۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا دل عزلت نشینی کی طرف مائل ہو گیا۔ بہت دفعہ میں ہمارے دل میں بھی خیال آتا ہے یار کیا ہے، بندہ گوشہ نشین ہی ہو جائے، اتنے فتنے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دین کا کام کرنے بھی نکلو تو خود بندے کو ڈر ہوتا ہے فتنہ ہی نہ بن جاؤں۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفعل، نہیں ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھو تم میں سے کوئی ایک اللہ کے راستے میں اگر کھڑا ہوتا ہے، مطلب تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، تو اپنے گھر میں اگر وہ 70 سال تک عبادت کرتا رہے تو اس سے یہ افضل ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور جنت میں داخل کرے؟ اغزوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگیں لڑو، کیونکہ جس نے اللہ کے راستے میں جنگ لڑی، من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقہ، تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اتنی دیر میں جتنی دیر میں ایک اونٹنی، فواق کہتے ہیں اونٹنی کا دودھ دوہا، اور پھر جب اس کے دوبارہ دودھ دوتے ہیں تو درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی نے اگر جہاد کیا، قتال کیا، واجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب۔ تو جہاد کی فضیلت، مجاہدین کی فضیلت پہ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ احادیث ہے، بہت زیادہ احادیث ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو پھر نیگیٹیولی بھی کیش کرواتے ہیں۔ مطلب ایک نوجوان کو آپ یہ سنا دیں تو اب، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں آپ اس کو لگا رہے ہیں وہ جہاد ہے بھی کہ نہیں۔ مجھے یاد ہے میں قرآن اکیڈمی میں، بہت پرانی بات ہے،
شاید 20 سال پرانی ہوگی، 18-20 سال تو ہو گئے. ایک نوجوان آیا وہاں پہ، تو ینگ تھا، کچھ دنیا دار فیملی سی لگ رہا تھا، انٹرمیڈیٹ لیول کا. تو میں نے جہاد کرنا ہے. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے میں بس جہاد کرنا ہے، مجھے بتائیں کیسے کر سکتا ہوں. تو میں نے دل میں سوچا کہ اسے لگتا ہے کوئی مجاہدین ٹکر گئے جنہوں نے اس کو مس گائیڈ کیا ہے. تو میں نے جہادی تنظیموں کے نام لینا شروع کر دیے. یہ ٹھیک نہیں کہتے، یہ بھی لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، جیسے ٹی ٹی پی، دس اینڈ دیٹ، یہ وہ. کہتا یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا. پھر مزید، پھر بالآخر میں نے کہا یہ جہاد کا لفظ تم نے سنا کہاں سے ہے؟ جب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ کوئی اس کو ٹکرا نہیں ہے. کہتے ہمارے گھر میں حدیث کی کتاب پڑھی تھی، تو وہ میں نے پڑھنا شروع کی، تو اس میں جہاد کی حدیثیں آئیں. تو جب میں نے وہ حدیثیں پڑھی کہ جہاد کی اتنی فضیلت ہے، تو اب میرا تو دل کرتا ہے کہ میں تو ابھی جاؤں میدان جہاد میں. تو اب آپ مجھے بھیج دیں. اب مجھے تو اور کچھ نہیں پتا کہ کون مجھے بھیج سکتا ہے. تو یہ قرآن اکیڈمی والے میرے نزدیک تھے. میں نے کہا یہ کوئی دینی ادارہ ہے، ان کو پتا ہوگا. تو میں نے کہا تم صحیح جگہ آ گئے ہو. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عامی جو ہے نا، ایک عامی، ایک نوجوان خاص طور پہ جو میٹرک انٹرمیڈیٹ لیول کا ہے، لیکن وہ صرف حدیثیں پڑھ کے موٹیویٹ ہو سکتا ہے. موٹیویشن تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کو کوئی غلط کیش کروا لے، یہ بہت خطرے کی چیز ہے. یہ بہت خطرے کی چیز ہے، کیونکہ جہاد وہ جو کہ قرآن نے بیان کیا، جہاد وہ جو کہ سنت نے بیان کیا، یا مجاہدین جن کی فضیلتیں قرآن نے بیان کی ہیں، اور جو ہمارے آج کے دور کے مجاہدین ہیں. اب ظاہری بات ہے آج کے دور کے مجاہدین تو جب کچھ کریں گے تو اب آپ ان کو دیکھیں گے نا بھائی کیا کر رہے ہیں. اگر تو وہ کافروں سے جہاد کر رہے ہیں، امریکہ سے کر رہے ہیں، اسرائیل سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپریشیٹ کریں گے. اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ہی شروع ہو گئے جہاد کرنا، تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کون سے مجاہد ہیں. سیدھی سی بات ہے، یہ کون سے مجاہد ہیں. وہ پھر آپس کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے، دو ہاتھیوں کی لڑائی ہے. لڑتے رہیں بھائی، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. ہمیں اس کا حصہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس میں یہ تلاش کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے بھئی ابتدائی طور پہ زیادتی کس نے کی. لگے رہیں. آپ جو کہہ سکتے ہیں وہ یہی کہ بھئی ٹیبل ٹاک کرو، میز کے اوپر بیٹھ کے مسائل کو حل کرو. لڑائیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ نے وزیرستان میں، سوات میں کر کے دیکھ لیے، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، نظریات پیدا ہو جائیں، مرتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اگر پیچھے اسٹیٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ظلم ہوگا، اب اسٹیٹ یہ کہے کہ جی ہم ریاست اور ظلم کو تو ایڈریس نہ کریں، دبا دیں اس کو بغاوت اور خروج کے نام سے، تو بھائی دبا دو پھر. لیکن اس کا مطلب یہ کہ جب تک ظلم رہے گا لوگ تو اٹھتے رہیں گے کسی اور صورت میں. ابھی وہ کیا نام ہے اس کا، وہ ایک اور جو حضرت کھڑے ہوئی ہیں، پی ٹی کیا نام، پی ٹی ایم کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں پی ٹی ایم اس کو. ہاں تو اب وہ پہلے وہ تھے کلاشن کوف والے، اب یہ دوسری طرح سے اٹھ گیا، کیونکہ وہ تو پھر اعداد و شمار لے آتے ہیں نا بھائی ہمارے اتنے گھر گرائے گئے، ہمارے اتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، ہمارے اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، ہمیں کیا ملا، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اسٹیٹ کو، ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو کیا مل رہا ہے. تو بہرحال نو ڈاؤٹ جب اس طرح سے آپریشنز ہوتے ہیں، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اوپر سے کچھ آرڈرز ہوتے ہیں، نیچے پتہ نہیں وہ کیا سے کیا بن جاتے ہیں. تو بعض اوقات آپ اپنی لوگوں کو جو ہے وہ دشمن ملک سمجھ کے فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز اس میں ہوتے ہیں، چیزیں سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی سمجھتی ہے ہم سے سمجھدار کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی سمجھتے رہو، پھر تمہیں سمجھانے والے بھی پھر بہت سارے. تو ایسے میں پھر وہی ہے عزلت نشینی، سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. لگے رہیں آپس میں. اب پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ دیکھیں ان میں ایکسٹریمزم آج پی ٹی آئی میں نہیں آیا جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکلی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ تو ملیٹنسی والے نہیں تھے، چلو ٹی ایل پی تحریک لبیک تو سمجھ میں آتا تھا کہ چلے ان میں کوئی ایکسٹریمزم تھا، ریلیجس ایکسٹریمزم تھا. جن میں نہیں تھا تو وہ کیوں نہ لائے.
ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اسٹیٹ کو بھی، ریاست کو بھی سوچنی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ قرآن بھی یہ کہتا ہے نا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، جب دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے نا مسلمانوں کے، تو پھر یہ تعین کرنا کہ جی غلطی پہلے کس کی تھی، کیا تھا پیچھے، اتنا کچھ ہوتا ہے، وہ تعین نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ایگریمنٹ پہ لے کے آؤ ان کو، بھائی پیچھے ہو گیا اس کو چھوڑو، ہاں اب یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس کو فالو کرو۔ یہاں ہم زیرو سے شروع کرتے ہیں، تو یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ نیکسٹ کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو سعید، جو اپنے رب سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہے، یعنی اسے یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہوں، اسلام ان کا دین ہو، اللہ ان کا رب ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ تو حضرت ابو سعید خدری بہت تعجب میں آ گئے، یعنی اللہ کے رسول دوبارہ بیان کر دیں، مطلب اس سے بڑی تو دنیا مطلب خوشخبری نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بیان کر دیا، اور پھر ساتھ میں کیا کہا، ایک دوسری چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے درجات جو ہے وہ بلند کرتے ہیں، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو درجات جو جنت کے ملتے ہیں وہ الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے، یعنی جنت میں داخلے کا منیمم کرائٹیریا تو یہی ہے، اللہ پہ راضی ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہو جائے، اور دین اسلام پہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دل سے ان کو پریکٹس کریں، اتنا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن جنت کے درجات پانے کے لیے 100 درجات، وہ پھر جہاد، تو مطلب مجاہدین افضل ہے، افضل ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، مجاہدین افضل ہے ان لوگوں سے جو جہاد نہیں کر رہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنت میں 100 درجات ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر 2 درجات کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اسی جنت سے تمام جنتوں کی نہریں نکل رہی ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، جہاد کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول جہاد کے برابر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو چیز جہاد کے برابر ہے تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب یہ 3 مرتبہ 2 مرتبہ دہرایا، تو اللہ کے رسول فرمایا نہیں تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر کہا کہ دیکھو مجاہد کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، جیسا کہ روزے دار، یعنی دن کو روزہ رکھنے والا، اور قائم، رات کو قیام کرنے والا اللہ کی آیات کے ساتھ، نہ تو وہ رات کا قیام چھوڑتا ہے اور نہ وہ دن کا روزہ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بندہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی مجاہد کے برابر کو پہنچ جائے، جو ساری رات کھڑا رہے، سارا دن روزے سے رہے۔ ہاں اسی کی بات ہوئی۔ عام طور پہ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، قتال فی سبیل اللہ، لیکن صرف اس سے قتال فی سبیل اللہ مراد لینا تو وہ مناسب نہیں۔ شہادت کی فضیلت، یعنی مجاہدین کی فضیلت کے بعد، جہاد کی فضیلت کے بعد شہادت کی فضیلت۔ کس کو؟ بہت ساری جگہوں پہ تو مراد قتال ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ قتال کے لیے، یہ جو 100 درجات ہیں نا، 100 درجات کی جو فضیلتیں ہیں، یہ تو قتال کے لیے، قتال فی سبیل اللہ جی۔ دیکھیں فی سبیل اللہ تو تب ہوتی ہے جب وہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہو، ظلم کے خاتمے کے لیے، ظلم پیدا کرنے کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی لڑائی سے ظلم پیدا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج قوموں کے لیے لڑنے کا تصور ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے ناموری کے لیے، شہرت کے لیے لڑتا ہے، وہاں لارڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی عیاشی ہوتی ہے، آگے پیچھے آپ کے گن مین ہو، صحیح بات ہے، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، گاڑیاں، ہاں بریگیڈیئر جتنا تو کہتے ہیں کہ جی وہ پروٹوکول ملتا ہے ایک، جو آپ کے جہادی گروپ کی وہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو،
تو وہ انجوائمنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو اب ظاہری بات ہے، اب اس کے اوپر تو بہت سے کوشچنز ہیں. باقی آخرت کا معاملہ اللہ کیا ہے، اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نا. لیکن دنیا میں آپ اتنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، نہیں یہ چیز اس کو مشتبہ کر دیتی ہے. ہاں تو وہی ہیں جو خود لڑیں. جیسے دیکھنا افغان طالبان، جو مطلب افغانستان کے طالبان ہیں، طالبان افغان، وہ خود لڑے ہیں اور ان کے عمرا بھی لڑے ہیں اور وہ شہید بھی ہوئی ہیں، میدان جنگ میں رہے. اور پھر ان کی لائف سادہ ہے، زندگی سادی. مطلب انہوں نے نظر نہیں آتا کہ جی دین سے کمایا. ابھی فلسطین کے اندر حماس لڑ رہی ہے، تو مطلب اب ان کے وہ ابھی یحییٰ سنوار جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے کہ یہ لوگ مطلب فیئر ہے، ٹھیک ہے، لڑ رہے ہیں میدان جنگ میں جا کے، انجوائے نہیں کر رہے. ہاں حماس کا جہاد فی سبیل اللہ بالکل ہے، کیوں نہیں، اس میں کیا شک کی بات ہے. شک اس میں صہیونیوں کا ہے. آج کل ایک اور اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، صہیونی مسلم. آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا صہیونی مسلم. وہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، کہتے ہیں میں سلفی ہوں اور ساتھ ساتھ میں صہیونی مسلم بھی ہوں. سلفی بھی اور صہیونی مسلم بھی، سبحان اللہ. اور پھر وہ صہیونی مسلم جو ہے یعنی مسلم زائنسٹ، سلفی مسلم زائنسٹ. اب یہ مدخلی جو ہے نا، یہ سارا جو ہے یہ اس کے کارنامے ہیں. تو ہاں یہ تو ڈیویٹڈ جو ہے نا سیکٹس ہیں، مدخلی ہو گیا. ہمارے یہاں ان کو منہجی کہہ دیتے ہیں. خیر منہجی تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، منہج تو ان کا ہے ہی کوئی نہیں. تو ہاں تو منہجی تو اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی منہج ہو. ان کا تو کوئی منہج نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلمانوں کی مخالفت کرنا، مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنا. تو یہود و نصارہ کے قریب ہیں اور مسلمانوں سے دور ہے. ہاں اس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ کشمیر اور جو فلسطین کا جہاد ہے یہ جہاد آزادی ہے، اور جو افغانستان کا جہاد ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. دو چیزیں اصل میں، ایک ہے کہ وہ جہاد جس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ آپ نے اسلامی ریاست کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جہاد فی سبیل، ہاں اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جس کو حدیث میں کیا گیا اعلاء کلمت اللہ. اور ایک وہ جہاد ہے کہ جو آزادی کا جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک معنی میں ہم لوگوں نے بھی جہاد کیا، مطلب پاکستان بنایا، برطانیہ سے آزادی حاصل کی، یہ بھی جہاد ہے. مطلب اس میں کوئی وہ نیگیٹو سینس میں نہیں بات کر رہے ہیں، پازیٹیو سینس میں یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ اس درجے کا جہاد نہیں ہے جیسا وہ جہاد فی سبیل اللہ. تو جہاد کشمیر جو ہے مطلب ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پولیٹکس کے بجائے اس طرح سے ملیٹنسی کے ذریعے سے آزادی مل سکتی ہے اور ہمیں اس ذریعے سے آزادی حاصل کرنی چاہیے، تو یہ ان کا ڈیسیژن ہے. ٹھیک، وہ ہر قوم کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں ڈیسیژن کرے. ہم لوگ وہاں بیٹھے نہیں ہوئے، ہم ان کی پین فیل نہیں کر سکتے. لیکن وہاں کا ڈکلیئرڈ گول جو ہے نا وہ نہیں ہے. وہاں کی جو جہادی تنظیمیں ہیں کشمیر کی جیسے، ان کا کوئی ڈکلیئرڈ یہ گول نہیں ہے کہ جی ہم نے یہاں پہ کوئی اسلامی ریاست قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ ہے کہ پاکستان سے الحاق کر لیں، تو پاکستان کے ساتھ تو پہلے آزاد کشمیر کا الحاق ہے. جتنا اسلام پاکستان میں ہے اتنا ہی آزاد کشمیر میں ہے، 1/3 تو ہم نے لے لیا تھا نا. تو وہ یہ صورتحال ہے. اس سینس میں کہا گیا تھا وہ کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں بلکہ جہاد ہے. تو فلسطین جو ہے نا، فلسطین کی بھی بیسیکلی جو تحریک ہے اس کا اصل مقصد فلسطینیوں کی آزادی ہے، کسی اسلامی ریاست کا قیام نہیں ہے. دیکھیں جو طالبان افغان تھے نا، ان کا مقصد جو ہے وہ صرف امریکہ سے آزادی نہیں بلکہ اسلامی ریاست کا قیام، اور وہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا. اس میں فرق کرنا چاہیے، یعنی جہاد میں بھی فرق ہے. اکثر جو جہاد ہو رہا ہے نا وہ جہاد آزادی ہے اور وہ جائز ہے. ساری قومیں جہاد کرتی ہیں، سیدھی سی بات ہی. امریکہ بھی جہاد کر رہا ہے، رشیا بھی جہاد کر رہا ہے، بدنام ہمیں کر دیا. جہاد کیسے کہتے ہیں؟ جنگ کا نام ہے. آزادی کی جنگیں سارے لڑتے ہیں، کوئی بھی سلیوری کو، غلامی کو برداشت نہیں کرتا. ہاں اجر و ثواب ہے بالکل. جو اس رستے میں جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ
وہ اس کے لیے شہادت کے مرتبے ہیں اسی طرح کے ہیں یہی والے، اس کے لیے بھی ایک جہاد آزادی بھی جہاد فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے، مطلب ہے تو فی سبیل اللہ اس معنی میں. اگر فی سبیل اللہ سے آپ مراد کیا لے رہے ہیں، مطلب صرف ہم اتنا فرق کر رہے تھے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد آزادی میں صرف اتنا فرق ہے کہ ایک جہاد وہ ہے کہ جس کا گول جو ہے، جو مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اسلامی ریاست کا قیام ہے، جیسے مدینہ کی ریاست قائم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے نتیجے میں، یا افغانستان والوں نے جہاد کیا تو افغانستان میں وہ انہوں نے اسلامی ریاست قائم کی، ٹھیک ہے. یا سو کارڈ ایران والوں نے کہا کہ جی ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو وہ اپنے طور طریقے سے جو بھی انقلاب لے آئے. اور اگر صرف جہاد آزادی کا جہاد ہے تو ہم اس کو جہاد کہہ رہے ہیں. اب جیسے کہا گیا 100 درجات ہیں نا، تو جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ اونچا ہے، یہ بات صرف ہو رہی ہے. جیسے ایک نماز ایسی ہے جو احسان والی ہے، اور ایک نماز ایسی ہے جو بس ٹھیک ہے نماز ہے، آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ اس کو بھی نماز تو کہیں گے نا، کنسیڈر تو وہ بھی ہو رہی ہے نا. تو یہ بات صرف ہو رہی ہے. تو درجے کے اعتبار سے فرق ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ جہاد آزادی سے بڑھ کر ہے، لیکن فضائل جو ہے وہ جہاد آزادی کے لیے بھی ہے. ان کے مجاہدین کو بھی مجاہدین کہیں گے، ان کی شہادتوں کو بھی آپ شہادتیں کہیں گے، ان کے شہداء کو بھی شہداء کہیں گے، ان کے لیے بھی آپ جنت کی فضیلتیں بیان کریں گے. لیکن فرق واضح رہنا چاہیے. نماز نماز میں فرق ہے تو جہاد جہاد میں بھی فرق ہے، بس اتنی سی بات. ہاں ہاں، جو اپنے مال کے لیے لڑتا ہے اس کے لیے بھی بشارت ہے، وہ بھی جہاد کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے وہ شہداء کی بھی قسمیں کی ہیں نا، وہ آگے حدیث آ رہی ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے. بلکہ آگے اور بھی حدیثیں آ رہی ہیں، جو شہادت کی تمنا کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی وہ درجات بلند پا سکتا ہے جو کہ مجاہدین کے لیے. شہادت کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی ایک اللہ کے راستے میں جب زخمی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے زخموں سے خون جو ہے وہ ٹپک رہا ہوگا، اور اس کے خون کا رنگ وہی ہوگا جو خون کا رنگ ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشبو کستوری کی سی خوشبو ہوگی. تو یعنی اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب اس کی پیشی ہوگی تو وہ اسی طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے یا ان صحابہ کے لیے جو احد میں شہید ہو گئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیا، جو جنت کی نہروں کے اوپر جو ہے وہ دوڑتی پھرتی ہیں اور اس کے پھل کھاتی پھرتی ہیں، اور رات جو ہے وہ سونے کی قندیلوں میں جا کے گزارتی ہیں. اور یہ سونے کی قندیلیں کہاں ہیں؟ اللہ کے عرش کے نیچے. تو جب انہیں اپنے کھانے کی خوشبو، اپنے پینے کی، اور اسی طرح اپنے سونے کی کیلولے کی راحت ان کو محسوس ہوتی ہے، نعمتیں محسوس ہوتی ہیں، تو وہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارے پچھلوں کو یہ بات پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں. ہمیں تو رزق دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے پچھلے جو ہے وہ جہاد میں سستی نہ کریں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں تمہاری طرف سے یہ بات تمہارے پچھلوں کو پہنچاؤں گا. تو اس پہ پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ان لوگوں کو مردہ مت شمار کرو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، کہ ان پہ کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل کے ساتھ وہ خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہداء کی جو ارواح ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ڈالی جاتی ہیں اور جنت میں چرتی چکتی پھرتی ہیں، جہاں بھی جنت میں وہ جا سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو شہید کا دکھ درد کتنا ہوتا ہے، اس کا دکھ درد اتنا ہی ہے جتنا کہ کچھ چیونٹی کے کاٹنے کا، بس اتنی تکلیف اس کے لیے. اور افضل جہاد کیا ہے کہ انسان کا گھوڑا جو ہے وہ
میدان جنگ میں کاٹ دیا جائے اور اس کا خون بہایا جائے۔ افضل جہاد یہی ہے، بہرحال قتال فی سبیل اللہ یہ جہاد کی چوٹی ہے، بلند ترین صورت۔ ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی جان نکلتی ہے نا تو اس کے لیے یہ دنیا کی جو تکلیف ہے نا، یعنی وہ جو اس کو محسوس کرتا ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے چونٹی کی جتنی جان نکلنے کی، ایک تو جو اس میں زخمی کیا جاتا ہے اس کی تکلیف۔ ہاں، تو مراد یہ ہے کہ مطلب وہ ساری تکلیف جو اس کی ہوتی ہے نا اس جہاد میں جو اس کو پہنچی ہے، تو جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا تو اسے ایسی فیلنگ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو تکلیف اس نے کاٹی ہے نا وہ ایسے تھا جیسے کسی چونٹی نے کاٹا ہے۔ اس کے لیے اتنی ہوتی ہے، ہمارے لیے تو خیر بڑی ہوگی، ظاہری بات ہے، ہم تو اس کو بڑا سوچ رہے ہیں۔ حضرت جابر سے ہے کہ شہادت جو ہے وہ 7 طرح کی ہے، یا شہید 7 قسم پر ہے، اور یہ 7 قتال فی سبیل اللہ کے علاوہ ہیں۔ المطعون یعنی جس کو کوئی جو ہے نا وہ ہاں کوئی چیز جو ہے وہ ماری گئی ہو۔ والغارق، مطلب جو پانی میں ڈوب جائے، نہر میں ڈوب گیا کوئی بندہ، ویسے ہی جو ہے وہ نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے ڈوب گیا، یعنی جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے۔ وصاحب ذات الجن، پہلو کی بیماری سے۔ پہلو کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کی، بعض نے یہ بھی کہا کہ پہلو میں انسان کی کڈنی ہوتی ہے، یا بعض نے اور بھی تشریحات کی ہیں، نمونیا وغیرہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا۔ پہلو کی بیماری سے جو مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ والمبتون، یعنی پیٹ کی بیماری سے، یعنی پیٹ کی وجہ سے، ہاں ظاہری بات ہے، میدا اس میں آ جاتا ہے، زیادہ تر تو میدا آ جاتا ہے اسٹمک۔ ہاں مطلب وہ موتیں جو کہ ایک تو ایکسیڈنٹل ہیں، اور وہ موتیں جو کہ آزمائش کے ساتھ ہیں، ہاں بیماریوں کے ساتھ ہیں، جس میں آپ کو ایک لمبی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، تو وہ شہادت کی موت ہے۔ اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ، اب یہ کورونا میں یہ ہوا اور اسی طرح کینسر کے مریضوں میں بھی نا، تو لوگ بعض اوقات پوچھتے تھے سر ہمیں یہ خواب آیا کہ جو ہمارے عزیز فوت ہو گئے تو وہ زندہ ہے، اور وہ آ کے کہتے ہیں میں زندہ ہوں، آپ نے مجھے دفنا دیا۔ تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، آپ نے زندہ آدمی دفنا دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی موت شہادت کی موت ہے، اس لیے وہ آ کے بتا رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ تو بعض اوقات آپ کا جو مریض ہوتا ہے نا، پیشنٹ، وہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ خواب میں آ کے آپ کو بتاتا ہے میں تو زندہ ہوں، تو لوگ پیچھے والے پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے جا کے قبر کھودیں بہت سارے لوگ تو یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں زندہ ہی تو نہیں دفنا ہے، وہ بیسیکلی یہ خبر دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں شہادت کی موت ہے اس کی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں جیسے کینسر کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہادت کی موت ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو جل کے مر گیا وہ شہید ہے۔ والذی یموت تحت الحدم، مطلب جو ملبے میں آ کے جو ہے دب کے مر گیا ہے، جیسے یہ فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے جہاز بمباری کرتے ہیں تو ملبہ گرتا ہے اور لوگ دب کے مر جاتے ہیں، پھر آگ بھڑکتی ہے تو کچھ لوگ اس سے مر جاتے ہیں، تو وہ سب شہید ہیں انشاءاللہ سے، وہ سب شہید ہیں۔ جی ہاں حادثاتی طور پہ، ہاں ویسے بھی آندھی طوفان کی وجہ سے مکان گر گیا، زلزلے کی وجہ سے گر گیا اور اس میں موت واقع ہو گئی، تو وہ بھی شہادت ہے۔
ہاں بس وہ یہی ہے نا جو بات پہلی ہوئی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اس پہ راضی ہونا کم از کم منیمم لیول تو یہ، ہاں دل سے راضی ہو اس کے اوپر، جو ممکن حد تک ہے اپنے پریکٹس کرتا ہوں۔ اور اسی طرح وہ عورت جو نفاس کی وجہ سے مر گئی، یعنی بچی کی پیدائش پہ پہلے عورتیں بہت مرتی تھیں، تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی جو ہے وہ شہید ہے، یعنی وہ ماں جو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کس کو شہید شمار کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہوا شہید ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اور کون شہید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے، وَمَن مَاتَ فِي سَبِيلِ اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلا لیکن تبھی موت آ گئی اس کو، وہ بھی شہید ہے، وَمَن مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شہید، جو طاعون کی بیماری سے مر گیا، یہی وہ جسے وبا کہتے ہیں، متعدی جو بیماریاں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں پیناڈیمک، کیا کہتے ہیں اس کو، پینڈیمک، جو بھی ہے ایپیڈیمک یا جو بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو متعدی بیماری ہوتی ہے۔ وَمَن مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شہید، اور جو پیٹ کی بیماری سے وہ بھی شہید ہے، وَالْغَرِيقُ شہید، اور اسی طرح جو غرق ہو کے پانی میں ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ تو خیر صحیح مسلم کی تھی، ایک اور سنن ترمذی کی روایت ہے، من قتل دون مالی فهو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، ومن قتل دون دمی فهو شہید، اور جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا وہ اچانک وہ گنز لے کے جو ہے وہ گھس جاتے ہیں، پسٹل لے کے کسی کی دکان میں اور ڈکیتی کرنے والے، اب اس میں ایک بندہ اپنا جان مال اس کی حفاظت میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے نا، تو اس لیے اس کو شہید کہا گیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس شہادت سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی شہید ہیں اور ان کے لیے آخرت میں شہداء کا ہی اجر ہے، ہاں ان کی دنیا کے احکامات شہداء کے نہیں، آخرت کے احکامات ان کے شہداء کے۔ دنیا کے احکامات سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو غسل دیا جائے گا، ان کی جنازہ پڑھی جائے گی، ویسے شہید کی کا غسل اور جنازہ نہیں، قانونی طور پہ جو ہے دنیا کے اعتبار سے، یعنی ایک شہید وہ ہے جو دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ والا ہے، ایک وہ ہے جو آخرت کے اعتبار سے شہید ہے دنیا کے اعتبار سے نہیں، وہ یہ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں شہید نہیں ہے، وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جو اندھے جھنڈے کے تحت لڑا، ٹھیک ہے، مطلب عصبیت کی لڑائی جس نے لڑی، اللہ کے لیے نہیں لڑا نا، عصبیت کے لیے لڑا، اپنی ناموری کے لیے لڑا، یا جیسے آتا ہے نا ایک وہ ہے جس نے مال غنیمت میں مثال کے طور پہ وہ کر لی، اپنا خیانت کی جس نے مال غنیمت میں سے، اس کو بھی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہاں ہارٹ اٹیک والے کو بھی شہید کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ہاں ذات الجم جو ہے نا پہلو کی بیماری، اس میں یہ آ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ احساء وہ نہیں ہے مقصود، مقصود یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگریز بیان کی نا، کہ وہاں عام طور پہ وفات ان وجوہات سے ہو رہی تھی جو لوگوں کے لیے صدمے کا، شاک کا باعث بنتی تھی، ان کو ایک حوصلہ دیا گیا اصل میں کہ دیکھو یہ ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس پہ صبر کرو، اللہ نے ان کا درجہ بڑا بلند کیا۔ دین کا مزاج بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کا مزاج وسعت والا، ہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں اور ان کو خوشخبریاں دینا ہے، جیسے حدیث میں بھی ہے لوگوں کو خوشخبری دو۔ یہاں پر جو مداخلہ ہے یا اس طرح کے کچھ لوگ ہیں وہ اتنا ہی امت کو کھینچ تان کے چھوٹا کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں کہ یہ صرف گرو ہے نجات والے، یہ لوگ ہیں، بس ایسے ہی الہی کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا۔ تو جو شخص جو ہے وہ جہاد کرتا ہے مال غنیمت کے لیے یا کسی منصب کے حصول کے لیے یا اپنی شجاعت ظاہر کرنے کے لیے یا شہرت پانے کے لیے،
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے ہے کہ ایک آدمی آپ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ مالی غنیمت کے لیے قتال کرتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنے ناموری کے لیے قتال کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو اس لیے قتال کرتا ہے کہ اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ لوگوں میں پہچانا جائے، تو کون ہے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا؟ یعنی ان میں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس لیے قتال کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ علیہ، دین کے غلبے کے لیے، یعنی ڈکلیئرڈ گول ہو کہ دین کو غالب کرنا، نظام عدل کا قیام جیسے کہتے ہیں، ظلم کا خاتمہ۔ ہاں، دین کو غالب کرنے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ ایک بے ترتیبی انداز میں جسے باربرزم کہتے ہیں وہ دین کے نام پہ آپ امپلیمنٹ کر دیں اور کہیں کہ جی ہم نے دین غالب کر دی۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا دین کا ڈھونگ بھی تو رچاتے ہیں نا، دین کے نام پہ دین کا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ جی ہم دین کے لیے یہ کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کا مقصد دین نہیں ہوتا، ان کا مقصد اپنی جو ہے وہ دین کے نام پہ اپنی قیادت اپنے جیسے کچھ لوگ ضیاء الحق صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے دین کا نام استعمال کیا اپنی حکومت کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، تو ہوتا ہے۔ اصل میں لیڈر جو ہے نا سمجھدار زیادہ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لوگوں کو کتنا آپ شعور دیں گے، آپ نہیں دے سکتے۔ بہت چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جس کو شعور حاصل ہوتا ہے، صحیح بات یہی ہے۔ کتنے لوگوں کو، اب آپ اس کلاس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اتنی کتنی کلاسیں ہوں گی پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے، جہاں سے لوگوں کو کچھ جو ہے وہ شعور مل رہا ہو۔ میجورٹی جو ہے نا کسی بھی سوسائٹی میں، مطلب آپ کے سکولوں میں تو چلے جائیں نا، یہ جنوبی پنجاب اور انٹیریئر سندھ میں، وہاں تو بھینسیں بندی ہوتی ہیں وہ پڑھنے بھی نہیں نا دیتے، وہ تو چلے پڑھ بھی لیے سکول میں کیا، اس کے بعد شعور ہو جاتا پھر بھی نہیں آتا نا۔ تو میجورٹی جو ہے وہ جھلوں کی ہے، صحیح بات یہی ہے، جھلے ہی رہنا انہوں نے۔ اب لیڈرز کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا بھائی زیادہ سے زیادہ جھلے قابو کرو، بس اپنے پیچھے لگاؤ بلائنڈ فالوور بس۔ تو یہ وہ والی صورتحال ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک آدمی ہے اللہ کے وسلم کے پاس کہ ایک آدمی اگر اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اسے اجر بھی ملے اور اسے ناموری بھی ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے، یعنی دونوں چیزیں چاہ رہا ہے نا، آخرت بھی چاہ رہا ہے، دنیا بھی چاہ رہا ہے۔ اللہ کے وسلم فرمایا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو۔ دنیا کی نیت نکالو اس سے، تو یہ کون سا جہاد ہے جس میں تم دنیا انجوائے کر رہے ہو؟ مطلب اتنا پروٹوکول ہے تمہارا، پراڈوز آگے پیچھے گھوم پھر رہی ہیں، باڈی گارڈز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، یہ کوئی نہیں۔ اب ہمارے لوگوں کو نا اس سے نکل ہے، لیکن کتنا آپ شعور دیں لوگوں کو، صحیح بات ہے، نہیں، بندہ تھک جاتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ اس لیے عبداللہ محدث روپڑی علیہ رحمہ الحدیثوں کے بڑے عالم تھے، آخر وقت میں انہوں نے بیعت لینا شروع کر دی تھی پیری مریدی کی۔ تو لوگوں نے کہا بھی حضرت یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی کتنا شعور دو گے ان کو، رہنا انہوں نے وہی ہے، دماغ میں ان کے وہی پیری مریدی ہی بیٹھی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کے مرید بنے، بہتر ہے کہ ہمارے بن جائیں۔ یعنی بیوقوف ہے نا پوری سوسائٹی، تو جب اس نے بیوقوف بنانا ہے تو بہتر ہے تم بیوقوف بنا لو اس کو۔ شعور تو اس کو دے دے کہ اب تھک گئے، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر جنگل میں بکری ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا مالک شالک نظر نہیں آ رہا تو کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا لے لے، تو نہیں لے گا تو کوئی بھیڑیا اٹھا لے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بیوقوف تو پیچھے نہیں لگائے گا۔ مثال کے طور پہ آج کے سینیریو میں اگر ہم اس کو سمجھیں، بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیں جو لیڈر ہے نا، جو وہ وہاں جہاں پہنچا ہوا ہے نا، جہاں وہ ملینز کے فالوورز لے کے بیٹھا ہے، اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس لیے وہ ملینز کو ہینڈلز کر رہا ہے۔ نیچے دماغ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں یہی صورتحال ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا امریکنز میں بڑا شعور ہے، کون سا شعور ہے؟ کوئی شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شعور چند ایک لوگوں میں ہوتا ہے جو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام بھی آ کے انہی کو ایڈریس کرتا ہے۔ وقال الملأ،
قرآن کی اصطلاح نا مالا، یہ جو مالا ہوتے ہیں نا سردار، ہینڈلرز، وار لارڈز، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی گیم چینجرز ہوتے ہیں. آج کل جیسے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی بھی، وہ بھی بڑے کچھ سیدھے تھوڑے ہوتے ہیں، سمجھدار ہیں. آپ کی ریلیجس لیڈرشپ بڑی سمجھدار ہے اندر سے، سب کو بات سمجھ میں آئی ہوتی ہے. ٹھیک، تو سر یہ جو قرآن میں ہے کہ دنیا سے بالآخر حسن دونوں مانگے نا. ہاں دونوں مانگے. آپ فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیا کہ جو دنیا مانگے اس کو کچھ نہیں ہے. مطلب ایک کام جو ہے نا وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کام سے دنیا کی تمنا نہ کرے. یعنی اب مثال کے طور پہ جہاد، اللہ تعالیٰ دنیا دے دے اسے اور ذریعے سے دے دے، ٹھیک ہے، ممانعت نہیں ہے. دعا ہم مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا دعا مانگتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. تو دنیا کے مانگنے میں اور دنیا لینے میں بھی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین کو اپنی دنیا کا ذریعہ نہ بنائے نا، دین کو ذریعہ نہ بنائے، اصل بات یہ. دیکھیں نا، ایک ہے مثال کے طور پہ کوئی مجاہد تجارت کے ذریعے سے، عشرہ مبشرہ جو ہے نا بڑی دنیا تھی ان کے پاس، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. بعض عشرہ مبشرہ صحابہ آپ ان کی جو ہے وہ دیکھیں کہ ان کے ڈیتھ کے وقت ان کے کیا ایسٹس تھے، ملینز میں تھے، اربوں میں تھے ایسٹس ان کے، ٹھیک ہے، لیکن تجارت کے ذریعے سے آئے تھے. ہاں اب ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں نا جہاد اس لیے کرتا ہوں مجھے مال غنیمت ملے، یہ وہ قرآن نے اس کو کرٹیسائز کیا. تو ہماری دنیا کے جو ذرائع، جو اسباب، جو وسائل دنیا اکٹھی کرنے کے، وہ دنیا سے ہی ہوں، ٹھیک ہے، علیحدہ ہوں، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے، لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کا اس سے پہلے تو کوئی کاروبار ہی نہیں تھا، جب سے آپ مذہبی لیڈر بنے ہیں تو اب ماشاءاللہ سے اب آپ کے اتنے ایسٹس ہیں، اربوں کے ہیں، بھائی کہاں سے آ گئے؟ تو یہ ہے نا، یہ خطرناک بات ہے، یہ ٹھیک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ سے شہادت مانگی سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزلوں تک پہنچا دے گا، بھلے وہ بستر مر کے اوپر فوت ہوا، بستر کے اوپر فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزلوں تک پہنچا دے گا اگر سچے دل سے اس نے شہادت مانگی. پھر یہ بھی فرمایا ایک اور حدیث میں کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم جہاد کے لیے جاتے ہو، کسی بھی وادی سے تم گزرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ہوتے پیچھے مدینہ میں ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اجر تمہارے ساتھ لکھا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں عذر نے روک لیا. عذر ہے نا، اب جیسے بہت سارے لوگ شاید فلسطین میں جا کے شہید ہونا چاہتے ہوں گے، بہت تڑپ ہوگی نا جب فلسطین کے حال دیکھتے ہوں گے کہ یار ہم بھی جا کے کچھ کام آتے اپنے بھائیوں کے، لیکن اب عذر ہے، نہیں جا سکتے، کیا کریں، ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جس شخص کا حساب کیا جائے گا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا. اللہ کے پاس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے بھائی تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ آپ کے راستے میں قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے قتال اس لیے کیا تاکہ تجھے جری کہا جائے، اور یہ تو ہو گیا، اب یہ تو دنیا میں ہو گیا، لوگوں نے تیری بڑی تعریفیں کر دیں. پھر اسے جو ہے وہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد سے اگر اس نے دنیا چاہی اور دنیا حاصل کی ہے پھر اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے. ہاں اگر اسے دنیا مل گئی، چاہی نہیں اس نے جہاد سے، مل گئی، جیسے مال غنیمت کی صورت میں، اس میں بھی حدیثیں ہیں کہ اجر کم ہو جاتا ہے آخرت کا، اس میں بھی ہے آخرت کا اجر کم ہو جاتا ہے. یہ جو روایت ہے نا اگلی حضرت عبداللہ بن عمر سے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی کوئی غزوہ یا کوئی سریہ جو ہے جس میں تم شامل ہوتے ہو اور اس میں تمہیں مال غنیمت ملتا ہے تو یوں سمجھو تمہیں 2/3 اجر دنیا میں مل گیا، 2/3. اور جب بھی کوئی غزوہ یا سریہ جس میں تم شامل ہوتے ہو اور تمہیں مال غنیمت نہیں ملتا، صرف آزمائش اٹھانی پڑتی ہے، اب مکمل اجر ہے آخرت میں. تو یہ ہے کہ اگر مال غنیمت کی صورت میں بھی اس کو کچھ مل رہا ہے تو پھر بھی اس کا آخرت کا اجر کم ہو رہا ہے، اس کو کٹ لگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں نا، جہاد ایک ایسی چیز ہے نا، اب نماز پڑھانے میں تو اب ظاہری بات ہے کیا پیسے ملنے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، یا کیا آپ نے جو ہے وہ انجوائے کرنا ہے،
اپنا جو ہے وہ اس کا جو سٹیٹس ہے. لیکن جہاد وار لارڈز آپ دیکھیں وہ مطلب وہ سٹیٹس کیا کہنے اس کے, پوری آرمی ہوتی ہے آپ کے ارد گرد ایک طرح سے. تو وہاں بگاڑ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس لیے وہاں پہ کہا گیا کہ مجاہد کو تو اتنا جو ہے نا وہ اپنا بے لوث ہونا چاہیے کہ مال غنیمت سے بھی بے لوث ہو, اتنا بے لوث ہو کے لڑے, تبھی اس کی اصلاح ہو پائے گی نا. ورنہ تو دیکھیں وہاں تو آپ کوئی محبت کی بات کرنے تھوڑی جا رہے ہیں, وہاں تو آپ گردن اڑانے کی بات کرنے جا رہے ہیں نا. تو جب گردن اڑانے کی بات کر رہے ہیں اور وہ کام بالفعل بھی کر رہے ہیں تو اس وقت اب دیکھیں کہ انسان کے اندر اس کا شر جو ہے وہ کتنا ایکٹیو ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہی جو وہ ایک باطل کو ختم کر رہا ہے, ایک ظلم کو ختم کر رہا ہے, تو وہی اس کا تھوڑا سا رخ ٹلٹ ہوگا, مڑے گا, اور وہ حق کو مٹانے کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے گا. یعنی ایک اس کی نفس کی فیکلٹی ایکٹیو ہو گئی ہے نا, وہ ایکٹیو ہو گئی ہے تو اب اس کے شر کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہیں. اس لیے وہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک حصہ یعنی 3 حصے نا, 2 حصے اس نے یہاں. ہر جگہ پہ تو ایسا نہیں ہوا, کہیں پہ مال غنیمت ملی کہیں پہ نہیں ملا, ٹھیک ہے. اور غزوات تو چند ایک تو نہیں نہ لڑے, تو یہ کہا گیا کہ جن غزوات میں مال غنیمت مل گئی تو سمجھے ٹوٹر تم نے لے لیا, جن غزوات اور سرایا میں مال غنیمت نہیں ملا تو سمجھے تمہارا پورا اجر محفوظ ہو گیا. ہاں ایسے ہی. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں, جیسے کہ راشن پروگرام ہے, اسی طرح سے میڈیکل کیمپس, منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرز کا پروگرام چل رہا ہے, 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے, اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے, ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں, ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے, اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں, پوڈ کاسٹ ہیں, تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی, اسٹوڈیوز کی, اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں, ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں, ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے, اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے, یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے. اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.